پردیس سے آتے ہی جبار قبرستان داخل ہوا اپنی ماں کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے، اچانک گورکھا نے آگے بڑھ کر ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط آپ کی والدہ لکھ کر گئی تھی، یہ خط آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جناب علی پھر جب جبار نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا تو یقین جانیے ایک ایک لفظ پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے اس طرح پانی نکل رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دیا، کیونکہ یہ 15 سال بعد پردیس سے آیا تھا۔ ان 15 سالوں کے دوران کیا کچھ ہوا تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ پردیسی جبار جس کا ایک اور بھائی تھا، یہ 2 بھائی تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ کچے مکان میں رہا کرتے تھے۔ پاکستان کا صوبہ پنجاب کا ایک ایسا گاؤں یہ جہاں پر رہا کرتے تھے، اور وہ گاؤں بھی آہستہ آہستہ ترقی کرتا جا رہا تھا۔ یعنی جب یہ جبار پاکستان سے پردیس روانہ ہوا تو پردیس جاتے وقت اس کے گھر کی حالت ایسی تھی کہ پانی ٹپکتا تھا، جب بارش آتی تھی تو وہی بارش ان کے لیے زحمت بن جاتی تھی، کیونکہ یہ دونوں بھائی اپنے گھر سے بارش کا پانی نکالتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ ہماری ماں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ جبار کے والد کا انتقال جو کہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اور جبار نے فیصلہ کیا کہ زندگی بدلنی ہے، تقدیر بدلنی ہے، تو مجھے سٹیپ لینا پڑے گا۔ جناب علی جبار جو کہ اس وقت پاکستان سے ڈنکی لگا کر یورپ کے لیے روانہ ہوا، جب موبائل فون انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا، اگر کوئی پاکستان سے کسی کا پیارا پردیس جاتا بھی تھا تو مہینوں بعد خط موصول ہونا، اس خط کے ذریعے پتہ چلنا کہ ہمارا پیارا کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ جبار تو جناب علی پاکستان سے پردیس پہنچ گیا، یورپ پہنچتے ہی محنت کا آغاز کر دیا، کیونکہ ان لیگل تھا، غیر قانونی طور پر وہاں پہنچا ہوا تھا، چھپ کے کام کرنا پڑتا تھا، اور جاتے جاتے اپنے بڑے بھائی سے کہہ کر گیا تھا کہ آپ نے گھر سنبھالنا ہے، محنت میں کرتا رہوں گا، اس ماں کو سنبھالنا ہے، اس ماں کو کبھی آپ نے ٹھوکر نہیں مارنی، ہم نے اس ماں کا مرتے دم تک ساتھ دینا ہے، اس کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم اس کا دین نہیں دے سکتے۔ بڑا بھائی اس نے چھوٹے بھائی جبار کو حوصلہ دیا کہ تم پریشان مت ہو، میں ماں کا خیال رکھوں گا، لیکن تمہیں وقت لگے گا، ڈنکی لگا کر جا رہے ہو، کئی ماہ لگیں گے، تم بھی خیریت سے وہاں پہنچ جاؤ۔ اب جب جبار جناب علی یورپ پہنچ گیا، یورپ جانے کے بعد کچھ 4 سے 6 مہینے گزر گئے، اس نے اپنے بھائی کو خط بھیجا کہ میں پہنچ چکا ہوں، والدہ کی حالت کیسی ہے، میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، ان پیسوں کو آپ نے والدہ پر لگانا ہے، ان کو اچھی خوراک دینی ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر کو یعنی اس کچی بستی کو ایک بڑا محل بنا کر چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ہر گھر ایک سے بڑھ کر ایک عالی شان گھر بنتا جا رہا ہے، صرف چند گھروں میں ہمارا گھر بھی شامل ہے جس گھر نے کبھی ترقی نہیں کی۔ جبار نے پہلے خط میں تو بھائی کو بتایا، اپنا حال احوال ماں کا پوچھا، پھر اس کے بعد جناب علی پیسے بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، لاکھوں کروڑوں روپیہ اتنے عرصے کے دوران یہ اپنے گھر بیچ چکا تھا۔ 6-7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اسی دوران اس نے خط بھیجنا، بھائی نے آگے سے خط بیچنا، اور ہمیشہ کی دفعہ اس نے اپنی ماں کا لازمی پوچھنا اور یہی جواب ملنا کہ ماں بڑی خوش ہے۔ ماں جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی ہے کہ تم نے تقدیر بدل دی، تم نے اس گھر کو محل جیسا گھر بنا دیا۔ جب اس گھر میں اینٹ رکھی، پھر اس کے بعد اس گھر کے بننے کا آغاز ہوا، تو پورا علاقہ، گاؤں پورا ہمارے گھر کو دیکھتا ہے کہ واقعی ان کا پیارا پردیس جا چکا ہے۔ یہ چیزیں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو خط کے ذریعے بتایا کرتا تھا، اور چھوٹے بھائی نے اور موٹیویٹ ہونا کہ لگتا میرے پیسے بھیجنے سے گھر کی تقدیر تو بدل ہی رہی ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں، ہمارے جو علاقے میں ایک معیار بنتا جا رہا ہے کہ یار یہ کمال لوگ ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب علی عرصہ 10 سال گزر گیا، 12 سال، 13 سال، یہ غیر قانونی تھا، واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اگین بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی بات ہے جب خطوط کے ذریعے گھر والوں سے رابطہ رہا کرتا تھا، موبائل فون، انٹرنیٹ، پی ٹی سی ایل وغیرہ اس وقت بھی اتنا خاص نہیں تھا، یعنی گھر والوں سے رابطہ مشکل تھا، اور ہاں اگر کبھی لینڈ لائن نمبر پر کال کرنی بھی تو وہاں تو چلو ہوگا لینڈ لائن نمبر، پی ٹی سی ایل وغیرہ، لیکن جس گاؤں میں یہ رہتے تھے اس گاؤں میں کوئی ایسی فیسلٹی موجود نہیں تھی جس کے ذریعے یہ اپنی والدہ سے رابطہ کر پاتا۔ اب ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی کہ 15 برس بیت چکے تھے، یہ اس ملک کا شہری بھی بن چکا تھا، یورپ کے جس ملک میں موجود تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو لیگل کیا، پھر لیگل کرنے کے بعد ایک کرائٹیریا پورا کیا کہ وہاں پہ رہتے ہوئے اس نے پاسپورٹ بھی حاصل کرنا تھا، اور سوچ رکھا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو اپنی ماں کو حج پہ لے کے جاؤں گا، عمرے پہ لے کے جاؤں گا، گھر تو شاہانہ ہوگا ہی، مہنگی گاڑی جا کر خرید لوں گا، بڑے سہانے خواب سجائے جناب علی یہ پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان پہنچا، اسلام آباد لینڈ کیا، پھر اس کے بعد اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب گاؤں کی جانب روانہ ہوا تو یہی ذہن میں خیال آ رہے تھے بار بار کہ ہماری کوٹھی بڑی عالی شان ہوگی،
ہمارا محل بڑا عالی شان ہوگا، میرا دل ہے کہ میں جلدی سے اپنے عالی شان محل کو جا کر دیکھ لوں۔ یہ گاؤں میں انٹر ہونے کے بعد اپنی گلی میں جب داخل ہوا تو وہی کچا پرانا گھر جو آج سے 15 سال پہلے یہ چھوڑ کر، اس کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر تو بڑا عالی شان ہے، لگتا جگہ تبدیل ہو چکی ہے، لیکن پھر دیکھا کہ سامنے نیم کے پتے کا درخت ہے، کوئی نشانیاں دو چار اس کے ذہن میں تھیں۔ اپنے اس کچے گھر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو تالا لگا تھا جو بتا رہا تھا کہ اس تالے کو لگے ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ مٹی اس تالے پر پڑ چکی تھی، زنگ لگ چکا تھا، لکڑی کا دروازہ خراب ہو چکا تھا، اندر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دروازہ نوک کرتا رہا لیکن اندر کوئی ہوتا تو دروازہ کھولتا۔ جناب علی ساتھ ہمسائے سے پوچھا کہ میری والدہ میرا بھائی کہاں پر ہے، یہ کہاں چلے گئے؟ تو ہمسائے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ پھر اس نے بتایا کہ 15 سال پہلے اپنا سارا بتایا کہ میں وہی ہوں۔ پھر ہمسائے والوں نے کہا کہ آپ تو کیسے بدبخت نکلے، آپ تو کیسے بدبخت نکلے، اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو پردیس پیارا تھا، آپ کا بڑا بھائی تو پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ بہرحال آپ کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ بھائی تو مجھے خط کے ذریعے بتاتا رہتا تھا کہ ماں ٹھیک ہے، ماں نے یہ کھایا، ماں نے یہ پہنا، ماں نے وہ اوڑھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کو بتایا گیا کہ فلاں قبرستان میں آپ کی والدہ کی قبر ہے، یہ قبرستان گیا تو گورکن نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کس قبر پر آئے ہیں؟ بتایا گیا کہ میری ماں کا یہ نام ہے، میں ان کی قبر پر آیا ہوں۔ گورکن بڑا حیران ہوا کیونکہ گورکن بھی شاید ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہا تھا اس ماں کے بیٹے کا۔ جناب علی گورکن کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اس خط کو گورکن نے کہا کہ اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اول تو خط پڑھنے سے پہلے ماں کی قبر کو بار بار دیکھ کر آنکھیں نم، روئی جا رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، ماں کو یاد کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب گورکن نے حوصلہ دیا، دلاسا دیا کہ خط تو پڑھ لو، جناب علی اس خط میں لکھا پتہ کیا تھا؟ پہلی لائن، بیٹا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم تو ٹھیک تھے لیکن تمہارا دوسرا بھائی ٹھیک نہیں تھا۔ بیٹا میں اس کو بھی معاف کرتی ہوں، تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، میری جو آخری منزل ہے میں وہاں پر آ چکی ہوں، کیونکہ جیسے ہی تم پردیس گئے تو 1 سے 2 سال بعد تمہارے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس گھر کو تالا مار دیا، تم تو پیسے بھیجتے جا رہے تھے، اس نے شہر میں بڑا شاہانہ گھر بنا لیا ہے اور میں نے قبرستان آ کر ڈیرے جما لیے، تو اسی گورکن نے مجھے اس قبرستان میں رہنے کی اجازت دی اور عرصہ 10-12 سال سے یہ گورکن میری خدمت کر رہا ہے۔ یعنی اس گورکن نے میرا بیٹوں کی طرح خیال رکھا، میرے کھانے کا خیال رکھا۔ تم تو پردیس تھے، تم سے رابطہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جس کے ساتھ رابطہ تھا اس نے گھر سے دربدر کر کے اپنا شاہانہ گھر بنا لیا، شادی کر لی، میرے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا، مجھے قبرستان چھوڑ دیا۔ بیٹا معاف کر دینا اس کو بھی، میں تمہیں بھی معاف کرتی ہوں، تمہارا قصور کوئی نہیں ہے، جو قصور اس کا تھا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں ماں ہوں، میں کسی کے لیے اپنے دل میں بغض یا نفرت نہیں رکھ سکتی۔ جناب علی اس نے خط تو پڑھ لیا، اب انتقام لینے کی آگ جو کہ اندر سے نکل رہی تھی، میں نے بڑے بھائی کو نہیں چھوڑنا، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو ماں کے ساتھ کیا میں اس پر معاف نہیں کروں گا۔ جب اس کو پتا چلا کہ بڑے بھائی نے شہر میں کہاں گھر بنایا، گھر جا کر دروازہ نوک کیا تو بھائی اندر سے نکلا تو ایک دم غصے میں لال پیلا ہو کے جبار نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ بڑا بھائی خوف میں آ گیا کہ لگتا یہ واپس آ چکا ہے اور اس کو حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ اپنے بڑے بھائی کو شرم دلائی، بڑا بولا، چیخ و پکار کی، پھر اپنی ماں کے لکھے ہوئے وہ الفاظ، وہ جملے یاد آ گئے کہ بیٹا میں تمہیں تو معاف کرتی ہوں، میں اس کو بھی معاف کرتی ہوں، تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جناب علی یہ بیٹا جس نے پردیس میں یورپ میں رہتے ہوئے خوب پیسہ کمایا، بھائی کو بھیجا، بھائی تو عالی شان گھر میں بیٹھ چکا تھا، اب اس کے پاس جو کچھ تھا، پیسے جمع پونجی پاس تھی، یورپ میں کچھ بنا رکھا تھا، کچھ ساتھ لے کر بھی آ گیا اور آ کر فیصلہ کیا خواتین جتنی بھی اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں ان کے خیال کی ذمہ داری ساری میں اٹھاؤں گا۔ اپنی ماں کی خدمت تو میں نہیں کر سکا، دھوکے میں رہا، میں تو 15 سال سے اپنی ماں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہا تھا، وہ بھی کیا خیالات میں، مجھے تو خط میں یہی لکھا ملتا تھا کہ ماں نے یہ کھایا، ماں نے وہ پہنا، ماں نے یہ اوڑھا، ماں نے فلانا سونا پہنا، لیکن جب واپس آیا تو میری ماں قبر میں جا چکی ہے۔ یہ پردیسی جناب علی پاکستان میں تو خدمت کرتا رہا، پھر اس کے بعد دوبارہ یورپ چلا گیا اور وہاں جا کر اپنی زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ بڑے بھائی سے بدزد قطع تعلق کر لیا اور بڑے بھائی کو کہا کہ ماں نے تو معاف کر دیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایسے حادثات پردیسیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کسی بھی پردیسی سے پوچھ لیں، کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں سے وہ لازمی ڈسا ہوا ہوگا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔